بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سازشی اور دوغلے رشتہ داروں کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں، اور یہ 7 مضبوط طریقے لازمی اختیار کریں۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی انسان سے صرف چند منٹ بات کی ہو، لیکن اس کے بعد اچانک آپ کی طبیعت اداس اور سست ہو گئی ہو؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور سامنے والے نے بظاہر کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس پر غصہ آئے، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سی گھٹن اور تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خاموشی سے آپ کی ساری توانائی کھینچ لی ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ بدتمیز، غصے والے اور سخت مزاج نہیں ہوتے۔ بعض اوقات یہی لوگ بہت زیادہ مسکراتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور بظاہر بہت اچھے انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا سکون کم ہونے لگتا ہے۔ آپ اپنے فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں، آپ کا اعتماد کم ہونے لگتا ہے، اور آپ کی خوشیاں بھی جیسے ماند پڑنے لگتی ہے۔ نفسیات کے مطابق بعض لوگوں کی موجودگی ہمارے ذہن میں تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ ہمارا دماغ ان کے رویے کو ایک ایسے خطرے کے طور پر محسوس کر سکتا ہے جسے ہم خود بھی فوراً سمجھ نہیں پاتے، لیکن ذہین لوگ ایک بات بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ وہ ہر انسان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہر بحث جیتنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہر غلط فہمی دور کرنے کے لیے اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے۔ وہ صرف چند ایسے ذہنی اصول اپناتے ہیں جن کی وجہ سے زہریلے لوگ ان کی زندگی پر حاوی نہیں ہو پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 7 ذہنی اور نفسیاتی اصول جانیں گے۔ اگر آپ نے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو نہ صرف لوگوں کو آپ کو استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ آپ کا ذہنی سکون اور خود اعتمادی اور اندرونی مضبوطی بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان 7 اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی باتوں سے زیادہ ان کے اثرات کو دیکھیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کسی انسان کو اس کی باتوں سے پہچانتے ہیں۔ وہ کتنا اچھا بولتا ہے، کتنی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتا ہے، کتنی تعریف کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ کتنا مہذب رہتا ہے۔ لیکن سمجھدار انسان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ خود کیسا محسوس کرتا ہے۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ اگر کسی انسان سے ملنے کے بعد آپ خود کو پرسکون اور پر اعتماد محسوس کریں تو یہ ایک صحت مند تعلق کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہر ملاقات کے بعد آپ ذہنی طور پر تھکے ہوئے محسوس کریں، اپنے آپ پر شک کرنے لگیں، غیر ضروری طور پر خود کو قصوروار سمجھنے لگیں، اور آپ کی توانائی ختم ہو جائے، تو اس احساس کو مسلسل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارا ذہن وہ چیز پہلے محسوس کر لیتا ہے جسے ہماری عقل بہت دیر بعد سمجھتی ہے۔ اسی لیے ذہین لوگ صرف یہ نہیں پوچھتے، یہ انسان میرے ساتھ کتنا اچھا ہے، وہ یہ بھی پوچھتے ہیں، اس انسان کے ساتھ رہنے کے بعد میں خود کیسا انسان بن جاؤں گا۔ یاد رکھیں، ہر مسکراتا ہوا چہرہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ہر سخت بات کرنے والا انسان ضروری نہیں کہ آپ کا دشمن ہو۔ اصل پہچان الفاظ سے نہیں، مسلسل اثرات سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہر بحث اور لڑائی سے خود کو بچائے رکھنا۔ زہریلے لوگوں کی ایک بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جذباتی رد عمل دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ کی بات کاٹیں گے، آپ کی کامیابی کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی کمزوریاں یاد دلائیں گے، اور جان بوجھ کر ایسی بات کریں گے جس سے آپ اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور پھر آپ خود کو درست ثابت کرنے کے لیے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں اگر میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں تو یہ میری بات سمجھ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص سمجھنے کے لیے بحث نہیں کرتا۔ کچھ لوگ صرف آپ کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ حقیقت کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا بھڑکایا جا سکتا ہے۔ جس لمحے آپ اپنا غصہ کھو دیتے ہیں، اسی لمحے آپ اپنے جذبات کا اختیار دوسرے انسان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ذہین لوگ جانتے ہیں کہ ہر الزام کا دفاع ضروری نہیں، اور ہر غلط فہمی دور کرنا ضروری نہیں، اور ہر انسان کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ذہنی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بزدل بن جائیں، آپ اپنی بات کہنا چھوڑ دیں،
اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب فیصلہ کریں کہ کون سی بات جواب کے قابل ہے اور کون سی بحث اب کے وقت اور سکون کے قابل نہیں۔ نمبر 3، عارضی غلطی اور مستقل رویے کا فرق سمجھنا۔ انسان کو ایک واقعے سے نہیں بلکہ اس کے مستقل رویے سے پہچان۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹ بولے اور غصہ کرے اور ایک مرتبہ آپ کا ساتھ نہ دے، تو ممکن ہے یہ ایک غلطی ہو اور اس کے سامنے کوئی مجبوری ہو۔ لیکن اگر یہی چیز بار بار ہونے لگے تو پھر معاملہ مختلف ہے۔ ہر بار جھوٹ اور ہر بار وعدہ خلافی، ہر بار غصہ اور ہر بار بہانہ اور بار جذباتی دباؤ، اور ہر بار آپ کو ہی قصوروار ثابت کرنے کی کوشش، تو پھر یہ محض ایک غلطی نہیں رہتی بلکہ ایک رویے کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس مقام پر بھی امید نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں شاید اس بار بدل جائے، لیکن ذہین لوگ امید کے ساتھ ثبوت بھی دیکھتے ہیں۔ وہ وعدوں سے زیادہ رویوں پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا اصل کردار اس بات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کبھار کیا کہتا ہے، بلکہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بار بار کیا کرتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو اس کے ایک خوبصورت جملے سے نہیں، اس کے مستقل رویے سے پہچانیے۔ نمبر 4، مضبوط ذاتی حدود قائم کرنا۔ ذاتی حدود کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مغرور ہو جائیں اور رشتے توڑ دیں، لوگوں سے نفرت کرنے لگیں۔ حدود کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ طے کریں کون سا رویہ میرے لیے قابل قبول ہے اور کون سا نہیں۔ سوچئے اگر آپ کے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہے تو کیا صرف اچھے لوگ ہی اندر آئیں گے؟ نہیں، جس کا دل چاہے گا اندر آ جائے گا۔ بالکل یہی اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص کو اب کے وقت، جذبات، توجہ اور توانائی تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل ہو، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہنی سکون متاثر ہونے لگتا ہے۔ زہریلے لوگ اکثر وہاں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جہاں حدود کمزور ہوں۔ وہ آپ سے ضرورت سے زیادہ وقت مانگیں گے، آپ کی ترجیحات کو معمولی سمجھیں گے اور آپ کو احساس جرم میں مبتلا کریں گے۔ اور جب آپ انکار کریں گے تو کہیں گے تم تو بدل گئی ہو، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ ایسے جملے بعض اوقات جذباتی دباؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر ذہین انسان فوراً دفاعی انداز اختیار نہیں کرتا۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کیا میں واقعی غلط ہوں یا مجھے صرف قصوروار محسوس کروایا جا رہا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن انسان کو بہت بڑے جذباتی دباؤ سے بچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بار ہاں کہنا مہربانی نہیں ہوتا اور بعض اوقات نہیں کہنا خودداری ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی حدود کا احترام کرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا بھی احترام کرنا سیکھتے ہیں، اور جو لوگ آپ کی حدود سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ شاید پہلے ہی آپ کی آزادی کے عادی ہو چکے تھے۔ نمبر 5، کسی کو بدلنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں۔ یہ شاید سب سے مشکل اصول ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں اگر میں اسے زیادہ محبت دوں، اگر میں اسے زیادہ سمجھاؤں، اگر میں تھوڑا اور صبر کروں، اگر میں ہر بار اسے معاف کر دوں تو شاید وہ بدل جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ محبت دے سکتے ہیں، آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن تبدیلی کا فیصلہ آخرکار اسی انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ واقعی مدد چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنی غلطی سن کر سوچتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف شکایت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں 10 حل بتائیں گے اور وہ 11ویں شکایت لے آئیں گے۔ کیونکہ مسئلہ ہمیشہ حالات نہیں ہوتے، بعض اوقات مسئلہ انسان کی سوچ بن چکی ہوتی ہے۔ ذہین لوگ یہ فرق سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی ذہنی توانائی ایسے انسان پر خرچ نہیں کرتے جو خود بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں کسی کے لیے راستہ دکھا سکتا ہوں لیکن کسی کو اس راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی انسان بار بار اپنی غلطیوں کو دہرا رہا ہے اور ہر بار دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری اسے بچانا نہیں ہے۔ آپ کی پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 6، اپنے ذہنی سکون کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھیں۔ پیسہ ضائع ہو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، اور کچھ مواقع ہاتھ سے نکل جائیں تو نئے مواقع آ سکتے ہیں، لیکن ذہنی سکون ایک ایسی دولت ہے جسے کھو دینے کے بعد واپس حاصل کرنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔
اسی لیے ذہین لوگ خود سے ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں، آج میرے سکون کو کس چیز نے متاثر کیا؟ اگر بار بار کسی ایک انسان کا نام سامنے آ رہا ہے تو پھر اس تعلق کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشکل انسان کو فوراً اپنی زندگی سے نکال دیں، بلکہ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا بات چیت سے بہتری آ سکتی ہے، کیا حدود قائم کرنے سے تعلق بہتر ہو سکتا ہے، کیا کچھ فاصلے سے آپ کا سکون بحال ہو سکتا ہے۔ اور اگر بار بار کوشش کے باوجود وہی تناؤ اور وہی خوف، وہی احساس جرم اور وہی ذہنی تھکن واپس آ رہی ہے تو پھر فاصلے کا فیصلہ غلط نہیں، کیونکہ بعض اوقات کسی انسان سے دور ہونا نفرت نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے سکون کی حفاظت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ ہر انسان کو خوش کرنے کے ذمہ دار نہیں، لیکن اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کے ذمہ دار ضرور ہیں۔ نمبر 7، بدلہ نہیں، خاموشی سے آگے بڑھنا سیکھیں۔ اور اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے طاقتور اصول کی طرف۔ ذہین لوگ ہر زہریلے انسان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتے، وہ نفرت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے، وہ یہ ثابت کرنے میں اپنی عمر ضائع نہیں کرتے کہ سامنے والا غلط تھا اور وہ صحیح تھے، وہ بس آہستہ آہستہ اس انسان کے اثر سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذہنی آزادی ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی سے نکل گیا لیکن آج بھی آپ کے ذہن میں ہر وقت موجود ہے، آپ اس کے بارے میں غصہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اسے جواب دینے کے منصوبے بناتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ اب بھی آپ کی ذہنی دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ذہین انسان اس مقام پر رک کر خود سے کہتا ہے، میں اس تجربے سے سبق ضرور لوں گا، لیکن اس انسان کو اپنی باقی زندگی کا سکون نہیں دوں گا۔ وہ معاف کرے نہ کرے، لیکن وہ خود کو اس شخص کے اثر سے آزاد ضرور کرتا ہے، کیونکہ دانائی ہر لڑائی جیتنے میں نہیں، دانائی یہ پہچاننے میں ہے کہ کون سی لڑائی لڑنے کے قابل ہے اور نہیں۔ کچھ لوگوں کو شکست دے کر بھی آپ کچھ نہیں جیتتے، لیکن ان سے دور ہو کر آپ اپنا سکون ضرور بچا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بحث میں ہرا کر بھی آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے، لیکن ان سے ایک خاموش فاصلہ اختیار کر کے آپ اپنے آپ کو، اپنی خوشیوں کو اور اپنے ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے بچا لیتے ہیں۔ یہی ایک حقیقی اور باوقار اور ذہین انسان کا سب سے بڑا انداز زیست ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان موجود ہے جس سے ملنے کے بعد آپ خود کو مسلسل تھکا ہوا، بے چین، کمزور، اپنے آپ پر شک کرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو اپنے احساسات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے۔ رویوں کے مستقل نمونے، اپنی ذہنی کیفیت اور تعلق کی مجموعی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لوگوں کو بدلنے کے بجائے اپنی حدود مضبوط کریں، ہر بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی توانائی بچائیں، وعدوں کے بجائے رویوں کو دیکھیں، ہر انسان کو خوش کرنے کے بجائے اپنے سکون کو اہمیت دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ سیکھیں کہ کسی انسان کے برے رویے کو اپنی پوری زندگی کا بوجھ بنانا ضروری نہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی ذہانت یہ نہیں کہ آپ ہر زہریلے انسان کو شکست دے دیں، حقیقی ذہانت یہ ہے کہ آپ کسی زہریلے انسان کو اپنی شخصیت، اپنے سکون اور اپنی خوشیوں پر حاوی ہی نہ ہونے دیں۔ اپنا سکون بچائیے اور اپنی حدود قائم کیجیے، اپنے دل کو مضبوط رکھیے اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہیے، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب فرما جو ہمارے لیے خیر خواہ ہوں، ہماری عزت کریں اور ہمارے دکھوں اور خوشیوں میں مخلصی کے ساتھ شریک ہوں۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں برکت اور رزق میں وسعت، صحت میں عافیت اور دل میں سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔